السلام علیکم۔ یہ ایک چھوٹا سا سوال آیا کہ سورہ کافرون کو پھر ایک بار سمجھا دیں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج کے دور میں کس طرح یہ قابل عمل ہے پھر وہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو سورہ کافرون یعنی سورہ نمبر 109، پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے کافروں، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ ہے ترجمہ۔ اب دیکھیں یہاں اپنے لیے تو عبادت کر دیا اور دوسروں کے لیے پوجا کر دیا، جبکہ دونوں کا لفظ مادہ ایک ہی عبد ہے۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے پہلے یہ دیکھ لیجئے، پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ بسم جو ہے وہ تمانیت کے لیے بولا جاتا ہے، اطمینان، سکون، ٹھہراؤ، خوشی والی۔ قل یا ایھا الکافرون، کہو اے انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں تابع دار ہوں جو تم تابع داری کرتے ہو، میں وہ تابع داری نہیں کرتا ہوں جس کی تم تابع داری کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم تابع دار ہو جس کی میں تابع داری کرتا ہوں۔ ولا انا عابد، اور میں نہیں تابع دار ہوں، ما عبدتم، جس کی تم تابع دار ہو۔ ولا انتم، اور تم نہیں ہو، عابدون، تابع داری کرنے والے، ما عابد، جس کی میں تابع داری کرتا ہوں۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا نظام، ولی دین، اور میرے لیے میرا نظام۔ تو اس کا رواں ترجمہ بن گیا انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ کہو اے یہ انکار کرنے والوں، میں تابع داری نہیں کرتا ہوں جو تم تابع داری کرتے ہو، اور تم تابع دار نہیں ہو جو میں تابع داری کرتا ہوں، اور میں تابع دار نہیں ہوں جس کی تم تابع داری کر رہے ہو، اور نہ تم تابع داری کرتے ہو جس کی میں تابع داری کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا نظام اور میرے لیے میرا نظام۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ گو کہ بہت واضح ہے، اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی جو یہاں اصل میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انکار کرنے والوں کو کہہ دو، تم جس کی تابع داری کر رہے ہو میں اس کی تابع داری نہیں کر سکتا، کیونکہ جو لوگ اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہیں، تو ان سے صاف صاف کہہ دینا ہے کہ میں اس کی تابع داری نہیں کر سکتا ہوں جس کی تم تابع داری کر رہے ہو، اور پھر تم وہ تابع داری نہیں کر رہے ہو جس کی میں تابع داری کر رہا ہوں۔ تو انکار کرنے والے جو وہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مانتے ہیں، کہہ رہے نہیں جی ہمیں قرآن نہیں چاہیے، انہیں اپنے اکابرین کا دین چاہیے، چاہے بخاری کی ملاوٹ سے ہو یا صحیح اربع کے اس سے ہو، کسی بھی اس سے۔ تو وہ جو لوگ اللہ کی کتاب کا انکار کر کے اس کے ساتھ ملاوٹ کر کے بھی تابع داری کر رہے ہیں، یا سرے سے کتاب کا انکار کر کے کسی اور کی تابع داری کر رہے ہیں، تو میں اس کی تابع داری نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ تم اس کی تابع داری کر سکتے ہو جس کی میں تابع داری کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کہہ دیا کہ میں تابع دار ہوں ہی نہیں، یعنی میں ایسا تابع دار بن ہی نہیں سکتا ہوں جس کی تم تابع داری کر رہے ہو، کیونکہ میرا ایمان اللہ پر ہے، اس کے کلام پر ہے، لہٰذا اس سے باہر کے جو احکامات ہیں اس کی تابع داری میں کر ہی نہیں سکتا، اور تم اس کی تابع داری نہیں کرتے ہو جس کی میں تابع داری کر رہا ہوں، کیونکہ میں خالص قرآن کی بات کر رہا ہوں اور تم قرآن میں ملاوٹ کی بات کرتے ہو، قرآن کے ساتھ تابع داری نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس لیے پھر یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا نظام اور میرے لیے میرا نظام ہے، میرے لیے اپنا ایک نظام ہے، کیونکہ جو نظام اللہ قرآن میں دے رہا ہے یہ میرا نظام ہے۔ تم جو نظام دینا چاہ رہے ہو اللہ کے احکامات کے علاوہ، قرآن کے علاوہ، اس کے نظریے کے علاوہ، تو یہ تمہارا نظام ہے، تم چلو۔ تو یہ ہے ایک واضح پیغام کہ انکار کرنے والوں کو صاف کہہ دیا جائے کہ میں تو خالص اللہ کا تابع دار ہوں اور اسی کی تابع داری کرتا رہوں گا، تم تابع داری کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی ہے، میں کسی حال میں بھی اللہ کی تابع داری نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اگر تم اس کی کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہو تو تمہاری مرضی، اس لیے تمہارا نظام تمہارے لیے اور میرا نظام میرے لیے ہے۔ تو آج کے دن میں بھی، آج کے دور میں بھی اور قیامت تک ہر وہ شخص جو اللہ کا تابع دار ہے، جو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرتا ہے، وہ یہ کہتا رہے گا کہ میں صرف اور صرف اللہ کی تابع داری کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ کسی ملاوٹ کے بغیر جس کی بھی تم تابع داری کر رہے ہو، چاہے وہ اکابرین کے نام پر ہو، اماموں کے نام پر ہو، یا پھر وہ کسی شخصیت کے نام پر ہو، یا باپ دادا کے نام پر ہو، کسی کی بھی جو تابع داری کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، اس کی تابع داری اللہ کا ماننے والا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ انکار کرنے والوں کو صاف کہہ دے گا کہ میں اس کی تابع داری نہیں کر سکتا ہوں، اور جو لوگ ایسا انکار کرتے ہیں تو وہ خالص اللہ کی تابع داری کرتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ۔ نظام جو بنے گا، جو اللہ کا نظام ہے، وہ نتائج خود بتائیں گے کہ بہتر کون سا ہے۔
آج دنیا بھر میں کہیں بھی اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے. جہاں اللہ کا نظام نافذ ہوگا وہاں خوف اور حزن نہیں رہے گا. اس کو اللہ کئی جگہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں انہیں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا. تو اللہ اور یوم آخرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ کے احکامات کی مکمل تابع داری اور یوم آخرت اس کے انجام کا اس کے نتیجے کا ماننا. تو یہ ہے اللہ اور آخرت کو ماننا. اور جہاں ایسا ہوگا تو وہاں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہوگا، یعنی وہاں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو وہ بہترین معاشرہ بنے گا، وہ بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا جہاں صرف خالص اللہ کی تابع داری کر کے اللہ کا نظام نافذ کیا جائے. اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.